إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے خاص احسان اور توفیق سے کل سے جو دن شروع ہو رہے ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان کو اعظم ایام دنیا کہا گیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں سارے دنوں میں یہ سب سے بڑے دن ہیں، اور کوئی دن ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگیوں میں رمضان کا اہتمام شامل ہے، داخل ہے، مگر عشر ذی الحجہ کا اہتمام نہیں، نہ اس کی قدر ہے، نہ اس کا استقبال ہے، نہ اس کا انتظار ہے۔ جس قوت اور شدت کے ساتھ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اس قوت اور شدت کے ساتھ عشر ذی الحجہ کا انتظار نہیں کرتے۔ گویا یہ ایک ایسا عمل ہے جو مہجور ہو چکا ہے اور لوگوں نے ترک کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ جتنے بھی دن ہیں زمانے کے، دنیا کے،
ان 10 دنوں کی جو نیکیاں ہیں، جو بھی انجام دیں اللہ رب العزت کو ہر دن کی نیکی سے بڑھ کر محبوب ہے۔ جو بھی نیک کام کر لیں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل ہر دن کے عمل سے محبوب ہے۔ صحابہ نے ایک سوال کیا بدل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ ایک شخص جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے، تو بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ان 10 دنوں کی نیکیاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا کہ بدل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، اس پر زیادہ زور ہے، اپنا مال لے کر۔ آج کل جہاد عبارت ہے چندے سے، ایک طوفان کھڑا ہے جہاد کرنے چندے دو، فنڈز دو۔ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اپنا مال، اپنی سواری، اپنی تلوار، اپنی گھوڑا لے کر وہ نکلتے تھے۔ فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، فلم یرجع بشیء من ذلک، اور گھر واپس کچھ بھی نہ آئے، نہ اس کی جان ہے نہ اس کا مال ہے، سواری کو بھی کاٹ دیا گیا، اس کا بھی گلا کاٹ دیا اور اس کو شہید کر دیا گیا، اور کوئی چیز گھر واپس نہیں آئی۔ یہ نیکی بڑی محبوب ہے۔ باقی ہر نیکی، ہر جہاد جو عمل کر لو عام دنوں میں، ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کی بھی اہمیت ہے، مگر ان دنوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ رمضان کے بڑے فضائل ہیں، ان 10 دنوں کے بڑے فضائل ہیں۔ علماء نے درمیانہ راستہ نکالا ہے، تطبیق کا راستہ، کہ رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور یہ اشر ذی الحج ان کے دن سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کی رات۔ جس رات قرآن اترا، اللہ نے اس رات کو شرف بخشا کہ اس کو لیلۃ القدر بنا دیا، شب قدر بنا دی۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہے، اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تقریباً 85 سال بنتے ہیں اس ایک رات کا احیاء، اس ایک رات کی عبادت 85 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ نے نزول قرآن کی برکت سے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے، راتوں کا قیام نبی کی سنت بنا دیا۔ یہ سارا شرف جو ہے یہ نزول قرآن کی برکت ہے، جو کہ قرآن رات کو اترا اور وہ رات لیلۃ القدر ہے، تو رمضان کی راتوں میں زیادہ فضیلت ہے۔ تمام راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور خاص طور پہ آخری عشرے کی راتیں، اور خاص طور پہ 5 طاق راتیں، اور خاص طور پہ ایک وہ رات جو نزول قرآن کی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جہاں تک دنوں کی بات ہے تو دن اس اشر ذی الحجہ کے سب سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی عظیم رحمت اور برکتوں کا دن ہے، اور وہ ہے
9 ذوالحج یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ نے 9 ذوالحج کی جو برکت و فضیلت ہے پوری امت مسلمہ کو عطا فرما دی۔ 9 ذوالحج کو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو حج کرنے گئے ہوئے عرفات کے میدان میں جمع ہیں، اور دوسرے جو حج پر نہیں جا سکے، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں اور اپنے علاقوں میں۔ اللہ نے کسی بندے کو یوم عرفہ کی فضیلت سے محروم نہیں رکھا۔ الحج عرفہ، نبی علیہ السلام کی حدیث کہ عرفہ جو ہے وہ حج کا سب سے اعلیٰ رکن۔ جب حاجی 9 ذوالحج کی صبح کو میدان مینا سے نکلتے ہیں، فجر پڑی اور کچھ اللہ کا ذکر کیا اور پھر روانہ ہو گئے اور سیدھے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پھر سورج کے غروب ہوتے تھے، زور اثر جمع کر کے بڑی قصر کے ساتھ، اور پھر وقوف عرفہ کھڑے ہیں کسی پہاڑ پر یا کسی بھی خیمے میں، شدت کی گرمی اور دھوپ ہے مگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور مغرب تک اور کوئی کام نہیں سوائے اللہ کے ذکر کی یا کھانے پینے کی یا آرام کی تھوڑا بہت۔ اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یدن بأہل عرفہ، اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اتنا قریب کبھی نہیں آیا جتنا قریب عرفات کے میدان میں حاجیوں کے آ جاتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر حاجیوں کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں، حجاج کو معاف کرتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر۔ فرشتوں سے پوچھتا ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی افریقہ سے آیا، کوئی عجم سے، کوئی عرب سے، کوئی یورپ سے، دور دراز کے سفر طے کر کے بڑے مہنگے پیکج لے کر، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ چاہت ان کی ایک ہی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام حجاج کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں کچھ حجاج ہیں بدقسمت جو جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، جو شرک اور بدعت کے طومار ان کے اندر موجود ہیں، ان سے ان کو توبہ کی توفیق نہیں۔ شرک بھی موجود ہے، بدعت بھی موجود ہے، وہاں پہنچ کر بھی ان کو نبی علیہ السلام کی سنت کا احساس نہیں۔ مجھے 6-7 دفعہ موقع ملا اللہ کی توفیق سے حج کا، اور حجاج کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ صحیح بخاری کھول کھول کر دکھاتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی سنت، لیکن بس سے بس نہیں ہوتے۔ سفر بھی بیکار، وہ پیکج اور مال بھی بیکار۔ نبی علیہ السلام کا فرمان حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، صرف حج مبرور کا۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جو عین پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ نے زیادہ تر مناسک حج اونٹ پر سوار ہو کر کیوں انجام دیا؟ طواف آپ نے اونٹ پر کیا، صفا مروہ کی سعی آپ نے اونٹ پر کی، عرفات میں جانا، مینا آنا، مزدلفہ سارا اونٹ پر، اور ساتھ ساتھ ایک بات فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھے دیکھو، مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو، لعلی لا حج بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے، میں بلندی پر ہوں، اونٹ پر سوار ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ، مجھے فالو کرو، میرے حج کو دیکھو، اس کے مطابق حج کرنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھا جائے، اس مہنگی ترین عبادت میں آپ کے عمل کو دیکھا جائے۔ یہ حج کسی کے پودا کا نہیں، نہ کسی پیر صاحب کے مرشد صاحب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے اور طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ حج مبرور، بدلہ اس کا بہت بڑا ہے، جنت کے سوا کو بدلہ ہے ہی نہیں۔
یہ حج مبرور خالص حج، حلال پیسے سے، سنت کے مطابق، اور حج کے دوران کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، نظریں محفوظ ہو، زبان محفوظ ہو، کام محفوظ ہو، بالکل ایک تقویٰ کا آئینہ دار بنے، تقویٰ سے بھر جائے، یہ حج مبرور۔ وہ لوگ سارے بخشے جاتے ہیں جن کے پاس سنت کی اساس ہے، عقیدہ توحید کی اساس ہے، اور اگر شرک لے کر گئے، شرک لے کر واپس آ گئے، بدعتوں کے ٹھیر لے کر گئے، بدعتیں لے کر واپس آ گئے، تو حج ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حج مبرور۔ تو عرفہ کا دن آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یوم عرفہ کی فضیلت سے محروم نہیں رکھا۔ جو حاجی ہیں اللہ ان کے انتہائی قریب آ جاتے ہیں، اور نبی اسلام کی حدیث کے مطابق اس دن سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، سب سے زیادہ یوم عرفہ سب سے زیادہ گردنیں اس دن آزاد ہوتی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی، بڑے مالدار تھے، حج کے لیے نکلے تو ایک بڑا قافلہ تیار کیا، 100 اونٹ اور 100 غلام ساتھ لے لی۔ ان کا قافلہ رواں دواں ہے، حج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ عرفات کا دن آ گیا۔ ان سارے اونٹوں کو اور سارے غلاموں کو لائن سے کھڑا کیا اور کہا کہ یا اللہ، میں تیرا کمزور سا بندہ ان 100 غلاموں کو تیری راہ میں آزاد کر رہا ہوں، میں تیرا غلام، تو میری گردن جہنم سے آزاد فرما دے، تو مجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ سلف صالحین کی فکر، ان کی سوچ کہ آج کا دن بڑا اہم ہے، گردنیں جہنم سے آزاد ہوں گی۔ اس لیے یوم عرفہ، اور جو باقی لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں، انہوں نے آج کے دن کی فضیلت سے محروم نہیں رکھا۔ 100 یوم عرفہ، عرفات کا روزہ، یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے۔ حاجی تم کھاؤ اور پیو، تاکہ جو اگلا دن ہے 10 ذوالحج، اس کے لیے قوت پیدا ہو۔ 10 ذوالحج کو بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں۔ جمرہ کبریٰ کو آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، پھر بالوں کی حجامت، کٹنگ یا حلق، پھر قربانی، پھر بیت اللہ میں جا کر طواف افاضہ، پھر سعی، بڑا مشکل کام۔ تم کھاؤ پیو تاکہ تمہاری قوت بحال رہے، روزہ نہ رکھو۔ روزہ ہمارے لیے جو اپنے گھروں میں، اس روزے سے کیا ملے گا ہمیں؟ فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ۔ یوم عرفہ کا ایک روزہ، اس کا کیا اجر ہے؟ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک سال گزشتہ جو گزر چکا، جو گناہ کر چکے ہو وہ سارے بخشے جائیں گے۔ دوسرا سال آئندہ جو آنے والا، جو گناہ ابھی کیے نہیں، ابھی کرنے ہیں، اللہ اس روزے کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کیونکہ اس عشر ذی الحج میں یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت ہر مسلمان کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی برکت سے ان سارے دنوں میں، 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں پیدا فرما دی، رحمتوں کو خزانے انڈیل دی ان 10 دنوں یوم عرفہ کی برکت سے۔ اگلا دن قربانی کا دن، قربانی کا عمل بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی اسلام کے دن افضل الحج السبی والعج، افضل حج 2 چیزوں کا نام، افضل حج 2 چیزوں کا نام۔ ایک ہے اچھی قربانی کرنا، خوب خون بہانا، مہنگا جانور خرید، صحت مند پلا ہوا، خوب اس کا خون بہے۔ دوسرا بلند آواز سے تلبیہ اور تکبیریں پڑھنا، افضل حج ہے۔ تو حج میں تو بہت سے اعمال ہیں، اور افضل حج کیا ہے؟
اچھی قربانی، یہ قربانی اچھی سے اچھی خریدو، اچھی سے اچھی لاؤ۔ قربانی کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیسی قربانی چاہیے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اس سے کوئی قیمتی دولت ہو سکتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، ان کی ابتلا، اللہ نے ان کی جان اور سب سے نفیس شے کی قربانی دو چیزوں سے آزمایا، جان کی آزمائش، ان کو آگ میں پھینکوایا، آگ میں ڈالا گیا، یہ ان کی جان کا امتحان، اس میں سرخرو ہو گئی۔ اور سب سے نفیس قربانی بیٹے کی، بیٹے کی تکلیف سے بڑھ کر کسی کی تکلیف ہو سکتی؟ بیٹے کو ذبح کرو۔ یا فلسفہ قربانی واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی طلب کی تھی، بیٹے کی قربانی طلب کی تھی۔ کوئی سے بڑی نفیس دولت ہو سکتی؟ تو آپ کو کوشش کریں نفیس ترین قربانی خریدیں، اچھی طرح ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی کو زندہ کریں۔ زندہ ہے، دنیا بھر میں لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اچھی سے اچھی، خوب سے خوب پر قربانی کی ہے۔ تو چونکہ ان 10 دنوں میں یہ بڑے مبارک دن ہیں، یوم عرفہ، یوم النحر قربانی کا دن، اس سے قبل یوم الترویہ، 8 ذی الحج، جب آپ احرام باندھ کر میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ 5 نمازیں اپنے وقت پر لیکن کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جانوروں کو تیار کرتے ہیں، اونٹوں کو پانی پلانا، سواریوں کو پانی پلانا، خوب ان کی خدمت کرنا، تاکہ جو کل سے جو سفر کا آغاز ہوگا، عرفات جائیں گے، مزدلفہ آئیں گے، منا آئیں گے، مکہ جائیں گے طواف افاضہ اور سعی کے لیے، تو اس کے لیے جانوروں کو خوب تیار کر لیا جائے۔ یہ بڑے بابرکت دن ہے۔ ان بابرکت دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن سب سے مبارک اور سب سے افضل قرار دیے۔ تو انشاءاللہ کل سے یہ بابرکت دن شروع ہو۔ ہمیں کیا کرنا؟ سب سے پہلے ان دنوں کا استقبال توبۃ النصوح سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی سابقہ روش کو دیکھو، سابقہ زندگی کو دیکھو، بدعمالیوں کو گناہ ہو تو ان سے سچی توبہ کر کے اس عشرے میں داخل ہو جائے۔ باقی نیکیوں کا تعین نہیں ہے، آپ نے کیا نیکی کرنی اور کیا نیکی نہیں کرنی۔ نفساً ایک نیکی ثابت ہے، اللہ کے نبی کی جو دلیل اور حدیث ہے اس سے ایک نیکی ثابت ہے، مسلم احمد کی حدیث، عبداللہ بن عمر کی روایت سے رضی اللہ عنہ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر 3 چیزوں کے ساتھ، التحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا، والتکبیر، اللہ اکبر پڑھنا، والتحمید، الحمدللہ پڑھنا، یہ 3 اذکار، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ جو تکبیرات آپ پڑھتے ہیں ان میں 3 چیزیں موجود ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اور والحمدللہ وللہ الحمد یہ تحمید ہے۔ تو چلتے پھرتے تکبیرات پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، بازاروں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں ہلکی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھیں، کیونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں، تکبیریں پہنچیں ہو، آپ کو دے کر اور لوگ پڑھیں، ان کا اجر آپ کو ملے گا۔ یہ عمل نفساً ثابت ہے، کثرت سے تکبیرات اور اللہ کا ذکر۔ باقی کوئی بھی نیکی کا تعین نہیں، روزے رکھیں، 9 کے 9 روزے رکھیں، اگر 9 نہیں رکھ سکتے
تو بہتر دنوں کا انتخاب کریں، مثلا پیر کا دن آ جائے، 2 اجر آپ کے جمع ہو، ایک روزے کا اس لحاظ سے کہ یہ افضل دن ہے ذوالحجہ کے، دوسرا پیر کا روزہ نبی رحمان کی سنت ہے، آپ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیر کے روزے رکھیں 2 اجر ملے گا، جمعرات کو رکھیں 2 اجر ملے گا، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ 9 کے 9 روزے رکھے جائیں۔ عمل کچھ مشکل ہے کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں اور لمبے دن ہیں، اگر بدل پڑا، فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا، ایک روزہ، جہنم سے 70 سال کی دوری ایک روزے کی برکت سے۔ تو اگر کثرت سے روزے ہوں 9 کے 9 ہوں تو یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر، اور خاص طور پر 9 ذوالحج کا روزہ آپ نے سنا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کی بڑی عظیم نیکی ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور اس کے بعد اور نیکیاں بہت سی، صدقہ ہے، یہ صدقے کی عملی شکل قربانی، اور بھی فقراء کو آپ صدقہ دیں، تھوڑا دیں زیادہ دیں، دین میں یہ قلت اور کثرت کی اہمیت نہیں بلکہ دین میں آپ کے اخلاص کی اہمیت ہے۔ لا ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا۔ گوشت اور خون بعد میں دیکھا جائے گا، قیمت بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے تقوی۔ یہ نہ ہم نے 1 کروڑ کا جہنم خرید لیا اور اب بیٹھے ہیں باہر اس کو سجا دیا کر، پریس آ رہا ہے، رپورٹر آ رہے ہیں، ٹی وی پہ تشہیر ہو رہی ہے، اخباروں میں فوٹو چھپ رہے ہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ اتنی مہنگی قربانی آپ برباد کر لیں گے اگر ریاکاری ہے، دکھاوا آ گیا۔ بندہ تواضع کا ایک آئینہ بن جائے، دل اس کا شفاف ہو، اخلاص سے بھرا ہوا، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو اور شہرت پسندی نہ ہو، تشہیر کا جذبہ نہ ہو، واہ مقصود نہ ہو، دنیا کی نظریں حاصل کرنا مقصود نہ ہو، دنیا کی توجہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ قربانی کا عظیم عمل، عظیم عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حوض کوثر کی نعمت دی، انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر آپ کو دیے، بہت بڑا حوض، قیامت کی بہت بڑی نعمت۔ جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا تو حوض کوثر کا ایک گھونٹ جس بندے کو حاصل ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، اس کو پیاس نہیں لگے گی 50,000 سال، حالانکہ سورج 1 میل کے پاس سر پہ کھڑا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، ایک گھونٹ اگر مل گیا تو 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی قیمتی دولت، اتنی قیمتی نعمت، نبی رحمت کو کھڑے ہوں گے، اپنی امت کو جام کوثر پیش کریں گے، اتنی عظیم نعمت آپ کو دی، اس کا حق شکر ادا کرو۔ اور وہ 2 چیزیں، تو صلی رب کا بنا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی اس کا مطلب نماز کی طرح قربانی بھی عظیم عمل ہے۔ اس عظیم نعمت کا شکر آپ ادا کریں، نماز ادا کر کے، اور آپ ادا کرتے تھے اور قربانی دے کر، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر کے، جانور اللہ کے لیے ذبح ہو، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور رنگ کیسا کر دیا، یہ کالے بکرے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یہ امت کس قدر جہالتوں کا شکار ہے، کالے بکرے، کالے مرغے، جانتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد شرک پر ہے۔ کالا رنگ جنوں کو پسند ہے، شیطانوں کو پسند ہے، جن اور شیطان ان کو کالا رنگ پسند ہے۔ تو یہ بہروپی جادوگر یا بعض جعلی پیر
کالا بکرا لاؤ، کالا مرغا لاؤ. کس لیے؟ ان جنوں کو راضی کرنے کے لیے جن کو کالا رنگ پسند ہے. یہ جادوگر جو جادو کو عمل کرتے ہیں بڑے اندھیرے میں، بعض تو قبرستانوں میں چلے جاتے جہاں روزی نام کی چیز نہیں ہوتی، جو قبر کے گڑے ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کر جادو کا عمل کرتے ہیں. کالا رنگ پسند ہے. مسیلمہ کذاب مجھ سے پوچھا گیا، جھوٹا نبی تھا، کہ آپ پر وحی جب آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی؟ تو کہتے جیسے مثل ظلمائے ہند، مجھ پر جب وحی آتی ہے تو چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوتی ہے، اندھیرا پھیلا ہوتا ہے، بڑی شدت کی تاریکی. اہل کفر ہے نا، جادوگر، اہل ضلال، کالا رنگ پسند. نبی علیہ السلام سے پوچھے کئی فیاتی وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر نہیں آتی کیا کیفیت ہوتی؟ فرمایا وہی رات کو آئے یا دن کو آئے، پھر مثل فلق الصبح، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف صبح کا نور پھیلا ہوا ہے. یہ حق ہے پیارے پیغمبر کی پڑھی، چاروں طرف صبح کا نور پھیلا ہوا ہے. اور یہ سیاہ کار لوگ، سیاہ رنگ ان کو پسند ہے. تو کالے بکرے کی تلاش کیوں، کالے مرغے کی تلاش کیوں؟ ان کی طلب پر کے بھارتیہ بیٹھے ہوئے، شیخ آباد بیٹھے ہوئے جنوں کو راضی کرنے کے لیے. یہ کالا رنگ تلاش کرنا، اس میں شرک کا عنصر ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ. تو قربانی فرمایا کہ ہم نے حوض کوثر آپ کو دیا، آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیجیے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وقت شکر کے طور پر دو چیزیں طلب کی گئی، نماز اور قربانی. تمہارا قربانی ایک عظیم عمل ہے، عظیم عمل ہے، اور یہ دونوں عمل بڑے بابرکت. یہ 10 دن ان میں خاص ہوتے قربانی کا عمل وہ انجام دیں، عام دنوں میں صدقہ دیں جو اللہ کا حکم ہے. صدقے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھیروں دیں گے تو قابل قبول ہوگا. ایک کھجور بھی صدقہ ہے. من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو بندہ حلال رزق سے ایک کھجور بھی دے دے، ایک کھجور، کیا اس کی قیمت ہے؟ اور کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی. کیا دکھانا میں نے کھجور دی؟ ریاکاری ہوتی کروڑوں روپے خرچ کر دیں، ایک کھجور دے دی. اللہ دیکھ رہے کہ میرے بندے نے مجھے کھجور دی. اللہ کیسا خوش ہوتا ہے؟ 3 کام کرتے ہیں. ایک اس کھجور کو قبول کر لیتے، دوسرا وہ کھجور لے کر یا خود وہاں یمین بھی اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو رکھ لیتا، اس کھجور کو. وہ کھجور اللہ کے دائیں ہاتھ میں رکھی ہوئی. اور تیسرا یورپی ہے، کما یورپی آدمی پھرے ہو، اللہ اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو. یہ کھجور قیامت تک بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، حتی تصیر مثل الجبل. جب قیامت قائم ہوگی آپ دیکھیں گے وہ کھجور پورا پہاڑ بن چکی، پہاڑ بن چکی. اس کی خوشی، اس کی رضا کے لیے وہ اخلاص کا جو ہے وہ کتنا بڑا اخلاص سے محبت کرنے والا، اخلاص کے عمل کو قبول کرنے والا. کچھ ایک کھجور کو پہاڑ بنا دیا. ریاکاری اگر ہوگی، پہاڑ جیسے عمل کر لو، ذرے بن کر بھی پھر جائیں گے، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو کہ جو نیکی کر سکو. یعنی شریعت میں نیکی محبوب نہیں رکھی، صدقہ دو، روزے رکھو. ایک نیکی اور صلہ رحم کی، اپنے رشتہ دار ان کی زیارت کرو اللہ کی رضا کے لیے. کوئی رشتہ ٹوٹا اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. صلۃ الارحام، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑو. ان 10 دنوں کی برکت سے جاؤ، زیارتیں کرو رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، اللہ کی رضا کے لیے. ان زیارتوں میں دنیا کے ہر شامل نہ ہو، اللہ کی رضا شامل ہو. جا کر ان سے ملاقات کرو، تعلقات کی تجدید ہو. کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی، اس کو دور کر لو. ورنہ قیامت کا دن ہوگا یہ صلہ رحمی جو ہے اللہ کے دربار میں شکوہ کرنے کے لیے پہنچ جائے گی.
یا رب صل من بصر فاقطع من قطع. بلکہ ایک حدیث میں آج بھی سے رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ معلق لٹکی ہوئی ہے. یہ رشتہ جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے. اور ایک ہی دعا کر اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی. یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اور ملایا اسے اپنے ساتھ جوڑنے دو، جس نے مجھے توڑ دیا اسے تو بھی توڑ کے پھینک دے. رشتہ معلق ہے عرش الہی کے ساتھ. اور ایک ہی دعا کر رہے اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی. جس نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ لے، اپنے ساتھ جوڑ لے. جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے. یہ عظیم شان نے کی صلہ رحمی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان دنوں میں نیکی کی قدر منزلت ہے، نیکی کی اہمیت ہے، اس طرح ان دنوں میں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، کسی گناہ کا ارتکاب کرو گے، وہ گناہ بھی اتنا ہی بھاری ہوگا. جتنا وزن نیکیوں کا ہے اتنا ہی بوجھ گناہوں کا بھی. اگر گناہوں کا ارتکاب کرو گے، نظریں محفوظ نہیں، ٹی وی کھلا سامنے، موسیقی بھی چل رہی ہے، ڈرامے اور فلم بھی چل رہی ہے، کان محفوظ نہیں، موسیقی سن رہے، غیبتیں سن رہے، زبان محفوظ نہیں، غیبتیں ہو رہی، اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہو رہی. تو جتنا وزن ان دنوں میں اعمال صالحہ کا ہے اتنا ہی بوجھ، اتنا ہی وبال گناہوں کا بھی ہے. جیسے ایک گناہ وہ جو آپ اپنے گھر میں کریں، اپنے شہر میں کریں، اور وہی گناہ اگر مکہ مکرمہ جا کر کریں، وہی گناہ اگر بیت اللہ الحرام میں جا کر کریں، کتنا اس کا وبال ہوتا ہے. ایک گناہ وہ جو عام دنوں میں ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ جو ان افضل ترین دنوں میں آپ کریں. یہ 10 دن دنیا کے سب سے اعظم افضل اور اعلیٰ دن ہیں. ان کو تو نیکیوں سے بھر دو، اعمال صالحہ سے بھر دو. اگر گناہوں کا ارتکاب ہوگا تو ان کی نحوست، ان کا بوجھ اسی قدر ہوگا. اللہ کی پکڑ بڑی ہولناک اور شدید ہوگی. ہم نے عرض کیا کہ سچی توبہ کے ساتھ ان 10 دنوں کا استقبال کرو، اپنے 10 دن مسلسل اطاعت میں گزارو، اعمال صالح انجام دو، صدقے کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، قربانی اچھے خریدنے کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، جو نیکی کر سکو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی صورت میں. ہر نیکی اس کا وزن بڑھ جائے گا، اس کی مقدار بڑھ جائے گی، اور اس کا جو ایک اجر کا انداز وہ بڑھ جائے گا. کوئی بھی نیکی اختیار کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار موقع دے دیا. یہ بابرکت دن ہمیں عطا فرما دیا، یہ عظیم دن ہمیں عطا فرما دیا. بس ضرورت ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے، اور صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ چن چن کر اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں، اور ہر گناہ سے اجتناب کیا جائے، توبہ نصوح کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی خاص رضا سے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اور جو بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. اللہ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی دنوں کے حقوق ہیں اللہ پاک ہمیں پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.